ایک دہریہ تھا، وہ ہر وقت اعتراض کی باتیں سوچتا رہتا تھا۔ جا رہا تھا تو اس نے تربوز کی بیل دیکھی، وہ پتلی سی بیل اور اتنے بڑے بڑے تربوز اس پر لگے ہوئے، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ چھوٹی سی بیل ہے اور اتنے موٹے موٹے تربوز لگے ہوئے ہیں۔ پھر آگے گیا تو ایک آم کا درخت تھا، تھکا ہوا تھا، اس کے نیچے جا کے لیٹ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اتنا بڑا درخت ہے اور چھوٹے چھوٹے آم لگے ہوئے ہیں، کوئی انور لٹور ٹائپ آم ہوں گے نا۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اوپر سے ایک پرندے نے نا ایک آم کو توڑا اور وہ آم آیا اور اس کی کن پٹی کے اوپر آ کے لگا۔ اب جب کان کے اوپر لگا اور درد ہوئی تو کہنے لگا، یا اللہ تو نے ہی کائنات کو پیدا کیا، اگر یہ آم اس تربوز کے برابر بڑا ہوتا تو میرا تو بھیجا ہی نکل جاتا۔ اب اس نے خدا کو مان لیا کہ اللہ تیرا جو کام ہے وہ حکمت بھرا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں۔ یہ دونوں نقطے یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو ایک طرف رکھ دیں، بس ہم مانتے ہیں کہ کائنات کا خدا ہے اور اس نے ہمیں پیدا کر دیا۔ وہاڑی کے علاقے میں ایک دفعہ جانا ہوا تو ایک وکیل سے میرا واسطہ پڑ گیا۔ وہ کوئی بہت ہی بطونی قسم کا بندہ تھا اور پکا دہریہ تھا۔ والد اس کو لے کے آئے، پیر صاحب اس کے لیے دعا کر دیں، یہ تھوڑا سا دہریہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا نہیں ہوا، پورا دہریہ ہوا ہے۔ پھر میں نے وکیل صاحب سے بات کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وکیل صاحب کہنے لگے، پیر صاحب میں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا، میں آنکھ سے دیکھتا ہوں تو پھر مانتا ہوں، ورنہ میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا تم نے امریکہ کو دیکھا ہے؟ کہتے دیکھا تو نہیں۔ میں نے کہا کیوں مانتے ہو؟ کہنے لگا میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، خبروں میں دیکھا ہے، اخباروں میں دیکھا ہے، لوگوں نے آ کے بتایا ہے، اس لیے میں مانتا ہوں کہ امریکہ موجود ہے، اگرچہ خود نہیں دیکھا۔ اب اتنی بات کر کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ گھی جو ہے نا ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ تو کھانا کھا رہے تھے، میں اپنا کھانا کھاتا رہا، خاموش رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا، وکیل صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے یہ۔ میں نے کہا آپ کے والد کا نام؟ کہتا ہے یہ۔ میں نے کہا ابھی آپ نے مجھے کہا کہ میں بن دیکھے کوئی نہیں مانتا، تو یہ بتاؤ کہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ آپ کا باپ ہے؟ اب چپ ہو گیا۔ کہتے جی میری امی نے بتایا تھا۔ میں نے کہا دیکھو اگر تم امی کی بات پہ یقین کرتے ہوئے اس کو مان رہے ہو تو تمہاری امی تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے یقین کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا اور ہم نے مان لیا اللہ موجود ہے، اس میں کیا کمی ہے؟ اب اس کے باپ شروع ہو گیا، الو کا پٹھا فلاں فلاں۔ پھر کہنے لگے آج کے بعد کوئی تجھ سے پوچھے تیرے باپ کا نام ہے تو لکھی مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اب بڑی شرمندگی ہوئی اس کو، اور بعد میں پھر اس کی جو دریدہ دہنی تھی اس کا اللہ نے اس کو عذاب بھی دیا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس وکیل کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری لگائی، اس کو الٹی آتی تھی اور منہ کے راستے سے پخانہ نکلتا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے اس بیماری کا نام بھی بتایا کہ جی یہ بیماری یہ ہوتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے اس کو کہا تو میری شان میں گستاخیاں کرتا تھا، میں تجھے وہ ذلت دوں گا کہ لوگ تجھ سے نفرت کیا کریں گے، چنانچہ اس بیماری میں مبتلا ہو کے وہ مرا۔ تو باتیں دو ہیں، ایک ہم اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں اور دوسرا اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے وجود پہ 100 دلیلیں قائم کی، ایک کتاب لکھی وجود باری تعالیٰ، اور اس میں 100 دلائل دیے۔ اب شیطان بڑا گرو گھنٹال ہے، جب موت کا وقت آیا تو ان کے پاس آ گیا اور شیطان کہنے لگا کہ امام راضی اللہ تو موجود نہیں ہے، ان کا دلیلیں ہیں۔ وہ ایک دلیل دیتے گئے، شیطان توڑتا گیا، وہ دوسری دلیل شیطان توڑتا گیا، تیسری دلیل، 100 کی 100 دلیلیں انہوں نے دیں اور شیطان نے 100 کی 100 دلیلیں توڑ دی۔
ابھی وہ امراضی پریشان ہو گئے. اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے ایمان کو بچانا ہوتا ہے تو اس وقت ان کو کشف میں اپنے شیخ کی شکل نظر آئی اور ان کے شیخ ان کو ناراض ہو کے کہہ رہے تھے کہ راضی تو اس کو کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. چنانچہ جب اس نے شیطان کو یہ بات کہی تو اس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں تھا. تو بس آپ بھی یہی کہیں جب بھی کسی داعیے سے بات ہو کہ بھئی اس کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم بے دلیل مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے, اسی نے کائنات کو پیدا کیا. اب اس سے اگلی بات کہ اللہ ایک ہے. عقل کہتی ہے اگر دو خدا ہوتے تو جیسے دو افسروں کے درمیان مسئلے ہوتے ہیں, ایک کہتا ہے یہ کرنا چاہیے, دوسرا کہتا ہے یہ کرنا چاہیے, تو پھر کائنات میں بھی ایسے ہوتا. ایک خدا کہتا ہے مشرق سے سورج کو نکالتے ہیں, دوسرا کہتا ہے مغرب سے نکالتے ہیں, تو کائنات کا نظام تو تباہ ہو جاتا. تو اللہ ہے اور ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں توحید باری تعالیٰ. اس کو پکا رکھیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ توحید اگر